الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ناظرین و محترم سامعین، آج کی یہ نشست درس ترمذی شریف ابواب الطہارہ کے مختلف ابواب اور خصوصاً وضو کا بیان چل رہا ہے۔ نواقض وضو اور وضو کے آداب اور احکام کا بیان چل رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہر چیز بیان کی گئی، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کر موت تک اور اس کے بعد کی زندگی، پھر یوم آخرت کے تمام حالات، ہر چیز کے بارے میں تفصیلی ہم کو مواد ملتا ہے۔ اور حدیث شریف در حقیقت قرآن کا خلاصہ ہے اور تفسیر ہے۔ قرآن اور حدیث دین اسلام کے یہ بنیادی مصادر ہیں، یعنی دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کے تمام احکام، تمام اصول اور ضوابط اور قوانین، یہ دونوں چیزوں سے ماخوذ ہیں۔ پہلے مرحلے میں قرآن، سیکنڈ حدیث۔ قرآن اور حدیث ان دونوں کی روشنی میں فقہاء اسلام نے اور بہت سارے مسائل کا حل پیش کیا ہے، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف در حقیقت حضور علیہ السلام کے کلام کو کہتے ہیں۔ حضور جو کچھ فرمائے وہ بھی حدیث، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی حدیث۔ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کوئی عمل کرے اور آپ دیکھ کر خاموش رہے تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ آپ کی ہر حالت کا نام حدیث ہے اور شریعت ہے، اور حدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری کسی بات کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچائے۔ احادیث شریفہ کو پہنچانے کے بارے میں محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے بہت بڑے خدمات ہیں، اور حدیث شریف کو امت تک پہنچانے کے مختلف ذرائع ہیں۔ تدریس کے ذریعے بھی حدیث کو امت تک پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی حدیث کی کتاب پڑھانے کے ذریعے، یا تقاریر میں احادیث کو پیش کرنے کے ذریعے، جمعہ کے خطبوں میں یا مختلف مجالس میں احادیث شریفہ کا ذکر کرنے سے یا ان کو بیان کرنے سے بھی امت تک احادیث شریفہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح احادیث شریفہ کو پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ میڈیا ہے، چینلز کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے، یا اور بھی بہت سارے جو طرق ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ہر فرد تک حدیث کے پیغام کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی نہج کو اختیار کرتے ہوئے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر، حدیث اور فقہ کے مختلف تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے، اور یہ دروس خصوصاً درس ترمذی اسی سلسلے کا ایک حصہ اور ایک کڑی ہے۔ اور آج کا جو بیان ہے، باب الوضوء من مس الذکر، یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا حکم، یہ 61واں باب ہے، 61، حدیث نمبر 78۔ تو اس حدیث میں یعنی اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف۔ بعض حدیثیں وہ ہیں جس میں وضو کا حکم دیا گیا ہے، بعض حدیثیں وہ ہیں جس میں وضو کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ تو اسی لیے بعض ائمہ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے پاس مس ذکر یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو واجب نہیں ہوتا،
ہاں اگر وضو کر لیں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر احناف کی دلیل کیا ہے؟ واجب یعنی وضو کرنا ضروری نہیں، وضو نہیں توڑتا احناف کا، ناقض وضو نہیں ہو۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے، نہج ہے، ان کا طریقہ اسٹائل ہے ان کا، کہ پہلے ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں جس میں کسی چیز کی فرضیت یا وجوب کا حکم دیا گیا، پھر بعد میں وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ جس میں اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ کا منشا یہ ہوتا ہے، آپ کا نظریہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جس میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا مس سے اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، تو وہ پہلے کا حکم ہے، اور جس میں حکم نہیں دیا گیا، جس میں یہ بتایا گیا کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو نہیں توڑتا، تو وہ حدیث بات کی۔ تو عموماً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزاج ہے ترمذی شریف میں۔ حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، وفي الباب عن ام حبيبة وابي ايوب وابي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بصرة روى ابو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك اسحاق بن منصور اخبرنا ابو اسامة بهذا وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق قال محمد اصح شيء في هذا الباب حديث بصرة، وقال ابو زرعة حديث ام حبيبة في هذا الباب اصح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبة، وقال محمد لم يسمع مكحول عن عنبسة ابن ابی سفیان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے فلا یصلی، بس وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اور اس باب میں ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ، ابو ایوب، حضرت ابو ہریرہ، عروہ بنت انیس، حضرت عائشہ، حضرت جابر، حضرت زید بن خالد، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی ابو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح حدیث ہے، اور اسی طرح ایک سے زائد کئی لوگوں نے اسی طرح روایت کی ہے، ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ بصرہ سے۔ اب حدیث کے مختلف طرق کو بیان کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہی قول ہے، ایک نہیں کئی ایک صحابہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین کا قول ہے، اور یہی قول ہے امام اوزاعی کا، امام شافعی کا، امام احمد کا اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان کے پاس مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ تو احناف کی تائید، یہ شوافع کی تائید کی حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث جس میں احناف کی تائید ہے، وہ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ باب ترک الوضوء من مس الذکر، شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہ کرنا، اس کا بیان ہے۔ یعنی باب نمبر 62 حدیث نمبر 79 حدثنا حناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب عن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر
وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. قیس بن طلق بن علی الحنفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا وحل ہوا، وہ نہیں ہے یعنی شرمگاہ نہیں ہے، الا مضغۃ منہ، مگر آدمی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے. یا روایت میں یہ الفاظ ہے او بضعۃ منہ، بضع کے معنی بھی حصے کے آتے ہیں، مضغہ کے معنی بھی حصے کے آتے ہیں. جیسے دیگر اعضاء ہیں، جیسے ہاتھ کو یعنی کوئی شخص اپنے قدم کو اگر ہاتھ لگائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. اپنے چہرے کو ہاتھ لگائے تو کیا وضو ٹوٹے گا اس کا؟ اپنے پیٹ کو ہاتھ لگائے تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں. تو اسی طرح شرمگاہ بھی جسم ہی کا ایک حصہ ہے، جیسا دیگر اعضاء کا حکم ہے اسی طرح اس کا حکم ہے. ہاں اس میں غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے، جس طرح سابقہ حدیثوں میں گزری ہوئی حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے یا آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، تو اس سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرنا، ہاتھ دھونا کلی کرنا یہ مراد. اسی طرح یہ جہاں پر مس ذکر یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے وضو لغوی یعنی ہاتھ دھو لو. اسی لیے وہاں پر نماز کا ذکر کیا گیا، فلا یصلی حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یہاں تک کہ وضو کر لیں. وضو سے مراد وضو لغوی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ تو تمام چیزوں کو اچھی طرح پاک صاف کر کے جائیں. اب اس حدیث میں وضاحت عقلی دلیل دی گئی، وہ جہاں وضو کا حکم دیا گیا وہ استحبابی ہو، اور جہاں وضو کو واجب قرار نہیں دیا گیا تو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ناقض وضو نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے یہ حدیث روایت کی گئی، اور بعض تابعین سے، یعنی صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگ اور تابعین، بعض تابعین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے وضو کو نہیں دیکھا، وضو کی رائے نہیں رکھی، انہوں نے مس ذکر سے یعنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ضروری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے. اور یہی قول ہے اہل کوفہ کا، احناف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ اور عبداللہ بن مبارک کا، اور یہ حدیث بہترین حدیث ہے جو اس باب میں روایت کی گئی ہے. تو اب یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ بھی، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ اہل کوفہ یہ ذکر کرتے ہیں، جیسے دیگر ائمہ کا نام لیا کرتے ہیں، جیسا کہ وہ بھی یقول الاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق، یہ ائمہ کا نام لے رہے ہیں. پھر امام اعظم کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ بعض لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ امام اعظم کے وہ مخالف تھے. بزرگان دین اور محدثین اور فقہاء میں ایک قسم کی خلش یا ان لوگوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کرنے کے لوگ کوشش کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری ایک ٹیم تھی، ایک پورا ٹیم ورک تھا. آپ جو مسائل مستنبط کیے تنہا اکیلے بیٹھ کے آپ مستنبط نہیں کیے، 1000 جید جو علماء ہیں ممتاز، ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں قرآن و حدیث اور صحابہ کے عمل اور حضور کے عمل کی روشنی میں غور و فکر کر کے آپ 83,000 مسائل مستنبط کیے. یعنی لکھے مستنبط کا مطلب یہ ہے کہ مسائل نکالنا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو واضح طور پر بیان نہیں کیے گئے، بیان کیے گئے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ایسے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کر کے امت تک پہنچانا، اس کا نام استنباط ہے. تو کبھی ایک ہی مسئلے پر 2 مہینے تک بحث ہوتی تھی، ڈسکس. جیسے مثال کے طور پر اب یہ مسئلہ آ گیا، اب ہم یہی ایک مثال لے لیتے ہیں. اب مس ذکر کی مثال آ گئی، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، وضو کیا ہوا تھا اور ہاتھ لگایا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسائل آتے تو ان کے جو شاگرد ہیں تقریباً 1000 علماء جید، اور ان میں سے تقریباً 40 علماء ایسے جید تھے جو خود امام کی حیثیت رکھتے تھے، خود ان کے اندر مجتہد ہونے کی صلاحیت تھی. سبحان مسائل مستنبط کرنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، اجتہاد کی صلاحیت. اور مجتہدین کے بھی کئی درجے بتائے گئے، مجتہد فی الشرع ہیں، مجتہد فی المذہب ہیں، مجتہد فی المسائل ہیں. فقہاء کے طبقات بتائے گئے، 7 طبقات: مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب،
مجتہد فی المسائل، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز اور ناقلین۔ اس کا مطلب سمجھائیے آسان کر کے۔ اس کی تفصیلات تو بہت ہے، لیکن میں یہ مثال دے کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی شخص باوضو ہے اور وہ اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگا تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جب یہ مسئلہ امام اعظم کے پاس، اب ان کی محفل میں جب یہ مسائل بیان کیے جانے لگے تو آپ ہر شاگرد سے پوچھتے کہ تمہارے پاس اس کے متعلق کیا ہے؟ ان کے شاگرد یہ کہتے کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی دلیل پیش کرو، اور وہاں پر ایک کاتب بھی ہوتا۔ یہ جو رائے جو ائمہ پیش کر رہے ہیں ان کی جو دلائل ہیں، ایک امام بول دیے کہ بھئی وضو کرنا واجب ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے، امام کا نام لکھ دیا جاتا اور ان کا مسئلہ لکھ دیا جاتا، پھر ان کی کیا دلیل ہے وہ دلیل پوچھی جاتی، ٹھیک ہے دلیل یہ حدیث پیش کر دی، یہ حدیث کس سے روایت ہے، ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا۔ پھر دوسرے امام سے پوچھتے کہ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا قول ہے اس میں؟ اگر وہ کہتے کہ بھئی وضو کرنا ضروری نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے آپ کی دلیل کیا ہے، دلیل پیش کرو۔ حدیث اگر پیش کرے، حدیث کس سے روایت کی، راوی کے نام، پورے تفصیلات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اختلاف کرنے والے ہیں، جو مجتہدین ہیں، پوروں کی رائے لکھ دی جاتی، پھر اخیر میں امام اعظم فیصلہ کر دیتے، تو اس کے بعد ان کے شاگرد اس کو لکھ لیتے۔ وہی مسائل، وہی کتابیں آج پوری امت تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے جو شاگرد خاص، تقریباً فقہ کی بڑی بڑی 6 کتابیں لکھی ہیں، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط، زیادت۔ تو الحمدللہ وہ مسائل جو امام اعظم سے وہ سنے وہ محفل میں، وہ تمام مسائل کو کتابی شکل دے دی گئی، اس کے بعد ان کتابوں کو چھپا دیا گیا، الحمدللہ آج امت اس سے استفادہ کر رہی۔ تو اسی لیے محدثین جہاں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقہ حنفی کا اگر مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اہل کوفہ بولتے ہیں، کوفہ والے، کیونکہ 1000 آدمی یا 40 آدمیوں کا نام تو ذکر نہیں کر سکتے، لہذا کوفہ والوں کا قول ہے بولتے ہیں، کیونکہ یہ پورے کوفہ کے رہنے والے تھے۔ یعنی پورے کے پورے امام یہ ٹیم ورک ہے ہی، کے شاگرد ہیں۔ ہاں، دیگر ائمہ میں یہ بات نہیں ہے، وہ لوگ بھی اجتہاد کیے لیکن تنہا کر لی۔ امام اعظم پوری اجتماعیت کے ساتھ، ٹیم ورک تھا آپ کا معاملہ۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث آپ جو استدلال کریں اور جو حدیث بطور دلیل آپ اس کو منتخب کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں کیا وہ حدیث نہیں گزری؟ اور پھر وہ حدیث سے متعلق، حدیث سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں اور حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، وہ تمام چیزیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا نہیں معلوم تھے؟ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی طرف گئے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مضبوط دلیل ہے، مضبوط دلائل ہیں، اور 1000 آپ کے شاگرد ہیں اور 40 اس میں ایسے آپ کے شاگرد ہیں جو اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں، مقرر ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس کے باوجود بھی امام شافعی، امام حنبلی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل سے متفق نہیں ہوئے؟ اس کی لاجک اور حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، اس دور میں علم کو ترقی ملی، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلندی عطا کی تھی، کسی کو اللہ تعالیٰ حدیث کا جوہر عطا کیا، کسی کو فقہ کی صلاحیت عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں خاص خوبی یہ ہے ان کے اندر کہ ہر آدمی، مثال کے طور پر کوئی امام ایک فقہ کی کوئی کتاب لکھے تو اس دور کے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی انہوں نے لکھ دیے پھر اب دوسرے کیوں لکھیں۔ علم کو وسعت ملتی گئی، اختلاف سے علم بڑھتا ہے۔ اب جیسا بعض لوگوں کی محدود سوچ ہوتی ہے، بھئی فلاں ادارہ ہے، اب ادارہ کیوں قائم کیے، فلاں کتاب لکھ دیا اب کیوں لکھنے کی کیا ضرورت، ایسا نہیں۔ تو ائمہ ان کے علم کی روشنی میں، یعنی ان کا علم بھی کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا علم، اس کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہے، تو ہر ایک کے پاس احادیث موجود ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ امام اعظم جو فرما رہے ہیں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔
اب جو غیر مقلدین مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ائمہ رائے دے رہے ہیں، رائے نہیں ہے، یہ حدیث ہی ہے، حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں. تو حدیث کو جو ترجیح دے رہے ہیں ان کے ہر ایک کے الگ الگ اصول ہوتے ہیں. اصول کبھی راوی کو دیکھتے ہیں آپ کہ راوی یہ حدیث بیان کرنے والے کتنے قوی ہیں. قوی کا مطلب یہ ہے کہ محدثین اور فقہا کے اصول بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث کے بارے میں جیسے رفع یدین کی حدیث ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر جب کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. تو یہ رفع یدین احناف کے پاس نہیں ہے، شوافی کے پاس ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے رفع یدین. تو وہ ایک حدیث بیان کی جس میں رفع یدین کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں 3 راوی ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیث ہے رفع یدین کرنے سے جس میں منع کیا گیا اس میں 4 راوی ہیں. تو محدثین کا قاعدہ ہے کہ جتنے راوی کم ہوں گے تو حدیث کی سند اور حدیث کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا، کیونکہ جتنے لوگ کم ہوں گے بیان کرنے والے جھوٹ کا امکان اتنا کم ہو جاتا. اب ایک ہی ہے تو وہ تو صحابی ہے، صحابہ سب کے سب نیک ہیں. 2 اگر ہے تو تابعی آ گئے، 3 اگر ہے تبھی تابعی آ گئے، یہ تینوں بہتر ہے. لیکن 4 اگر ہو گئے تو حدیث کی سند کا درجہ کم ہوتا. جس میں وسائط کم ہوتے ہیں، واسطے کم ہوتے ہیں اس کو سند عالی بولتے ہیں، اور جس میں زیادہ ہوتے ہیں سند سافل بولتے ہیں. تو اب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کے راوی 3 ہیں اور آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس میں راوی 4 ہیں، پھر آپ ہماری حدیث کو ماننا چاہیے تھا اصول کے لحاظ سے. تو آپ نے فرمایا تو تم صرف واسطوں کو دیکھ رہے، لیکن وہ واسطے کیسے وہ نہیں دیکھ رہے. آپ کے راوی 3 ہیں لیکن اس میں تینوں کے تینوں محدث ہیں، اور ہمارے پاس 4 راوی ہیں لیکن چاروں کے چاروں محدث کے ساتھ فقیہ بھی. سبحان اللہ. محدث کا مطلب خالی حافظ، فقیہ کا مطلب حافظ بھی ہے عالم بھی ہے. محدث کا مطلب صرف دوا ساز ہے، دوا بنانے والے، اور فقیہ کا مطلب دوا ساز بھی ہے، دواؤں کو جاننے والا بھی ہے اور دواؤں کو صحیح استعمال کرنے والا بھی. ڈاکٹر ہے سمجھے، فقیہ کی مثال ڈاکٹر کی، وہ دواؤں سے بھی واقف ہے اور کون سی دوا کب استعمال کرنا چاہیے اس سے بھی واقف. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ راوی کی کیفیت کیا ہے، کہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں یا نہیں. اس میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ صحابہ کرام مختلف مقامات سے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. کوئی قریب بیٹھے ہوئے، کوئی دور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ابتدائی مجلس سے رہتے ہیں، کوئی درمیان میں آتے ہیں، کوئی آخر میں آتے ہیں. تو جو لفظ سنے وہ روایت کر دی، اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا بعد والوں کو معلوم نہیں ہوتا. تو انہوں سن لے کے جب چلے گئے اپنے قوم میں اس حدیث کو پہنچا دی، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے نا جو بھی سنے پہنچا دو. تو لیکن بعض محدث جو راوی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ روایت کرتے ہیں. فقیہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے. اور فقہا یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پہلی حدیث کون سی ہے، بعد والی کون سی، یہ جو راوی روایت کر رہے ہیں یہ کب کے ہیں، اور یہ حدیث جو روایت کریں یہ راوی کب کے ہیں، یہ راوی پہلے کے ہیں، ان کے انتقال کے بعد یہ حدیث بیان کی، یہ اخیر میں ایمان لائے تھے اس وقت کی بات ہے، یہ حضور کے اخیر زمانے میں ایمان لائے تھے ان سے یہ روایت ہے. تو انہوں سمجھتے ہیں کہ آخر کا عمل یہ تھا حضور کا، تو آخری عمل کو دیکھا جائے گا. ابتدائی دور میں مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف احکام دیے گئے، لیکن بعد میں وہ احکام منسوخ کر کے دوسرے احکام دیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں فقہا سمجھتے ہیں. تو اب ہر حدیث برحق ہے. امام اعظم ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، امام شافعی کے پاس اپنے دلائل ہیں. تو اب یہاں پر حکمت الہی یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی فقہ کیوں نہیں، الگ الگ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ حضور کی ہر ادا قیامت تک باقی رہے. اگر صرف یہی حکم ہوتا کہ بھئی کسی ایک کو اپنا لو تو دوسری حدیث چھوٹ جائیں گی. سبحان اللہ. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کا کوئی بھی عمل چھوٹ جائے. ہائے ہائے، قرآن کی آیت ہے. اسی لیے اللہ نے ائمہ اربعہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، اور ان کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احادیث کو اللہ نے محفوظ کر. یہ فقہ کیا ہے، در حقیقت ان احادیث کا نچوڑ ہے. اب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ فقہ الگ، فقہ کچھ الگ نہیں ہے. جیسے ہم یہ مسئلہ بتائیں کیا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اب فقہ کی کتابوں میں کیا کرتے ہیں، حدیث بیان نہیں کرتے، خالی وضو کو توڑنے والی یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو خالی فقہ ہے، حدیث کا ہے.
حدیث کا جو خلاصہ ہے عام الفاظ میں بیان کریں، اسی کا نام فقہ ہے۔ احادیث یہ ہے، دیکھیے اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاہ ستہ میں احناف کی تائید میں کوئی حدیث نہیں۔ احادیث دیکھیے آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حدیث بیان کریں، یہ بھی بتا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ امت کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں، آپ یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ کسی امام کو غلط مت سمجھو۔ تو امام شافعی بھی اپنی جگہ برحق ہے، امام اعظم بھی اپنی جگہ برحق ہے، کیونکہ اپنے حدیث کے الفاظ میں سب کی بنیاد حدیث ہے نا۔ اگر حدیث پر ان کی بنیاد نہ ہوتی تو اس دور کے تابعین ان کا انکار کر دیتے، ان کی اتباع اور تقلید کوئی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضرت غوث اعظم سے لے کر حضرت خواجہ غریب نواز تک، ہر دور میں بزرگان دین ان ائمہ کی اتباع کرتے رہے۔ اگر یہ فقہ کا تصور اگر غلط ہوتا، یا فقہا کی جو رائے ہیں یا فقہا کا جو اجتہاد ہے ان کی تقلید اگر غلط ہوتی تو کیا یہ لوگ اس کو اختیار کر سکتے تھے؟ جبکہ یہ تمام لوگ اولیاء اللہ کے امام ہیں، امام مانے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث اور جو مسئلہ آپ سے مروی ہے تو اس کو بہترین حدیث ہے بلکہ جو ہے فرمایا گیا ہے، فرما رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اس بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یا شافعی یعنی محدثین اسی دور سے، محدثین کی بھی رائے، ان کا طریقہ یہی رہا، عقیدہ یہی رہا کہ وہ لوگ بھی فقہ کو مانتے ہیں، ورنہ وہ ذکر نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ کا قول ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ جب حدیث بیان کر دی، حضور کا ارشاد ہے، ان کے ارشاد کے بعد کس کے قول کی کیا ضرورت؟ ان کا نام لے کے باضابطہ آپ ذکر کریں، وہ بھی یقول الاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق وهو قول اہل الکوفہ وابن المبارک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی نظر میں یہ ائمہ معتبر ہیں، اگر غلط ہوتے خدا نخواستہ تو کیا وہ ان کا ذکر کرتے؟ کیونکہ محدث کی ذمہ داری، جب حدیث پہنچا رہے ہیں، اگر کسی غلط آدمی کا وہ ذکر کر دیں گے، صحیح بنا کر پیش کر دیں گے، تو امت یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ آدمی صحیح، اور اس کی ذمہ داری ائمہ محدثین پر آ جاتی۔ تو یہ وہ ائمہ ہیں کہ حدیث بھی اگر لے رہے ہیں تو پورے راوی کے حالات کو دیکھتے ہیں، وہ حدیث اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کہ اس کے حالات شریعت کے مطابق نہ ہو۔ حدیث کے معاملے میں جب ان کی اتنی احتیاط ہے تو یہ اگر ائمہ کی تقلید اگر غلط ہوتی ہے، ائمہ اگر غلط ہوتے تو ان کا ذکر کیوں کرتے؟ حدیث بیان کر دے کے چلے جاتے، بس حدیث ہیں اس پر عمل کر لو۔ تو حدیث، ہر حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ائمہ اربعہ کی کیا رائے ہے، ان کا کیا قول ہے وہ بھی جاننا ضروری، کیونکہ اب بعض لوگ یہ کہیں گے بھائی جب حدیث ہے تو جاننے کی کیا بات ہے۔ اب آپ جا کے کوئی بیماری ہے، ڈائریکٹ میڈیکل پہ سے گولی لے لیتے ہیں آپ، میڈیکل والے کو اگر بولے آپ سر میں درد ہو رہا بول کے، یا کوئی اور بیماری ہے، کوئی زخم لگ گیا، آپ ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، جا کے دوا لے رہے ہیں، تو اگر لے لی تو آپ کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا۔ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے، حالانکہ دینے والا غلط نہیں دے رہا، ان بھی وہی دوا دے رہا، لیکن ڈاکٹر سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ بہت بڑے خطرات سے محفوظ ہو جاتے۔ نہیں اگر آپ بولیں گے میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں، جب میڈیکل والا دے رہا صحیح تو پھر ڈاکٹر کو جا کے میں اس کی فیس کیوں ادا کروں گا، پھر کیوں؟ آپ فیس کو اگر دیکھیں گے یا ڈاکٹر سے رجوع ہونے کو اگر دیکھیں گے، اگر ڈاکٹر کی رائے سمجھیں گے اگر آپ، تو جان کا نقصان ہو سکتا۔ تو اسی طرح اگر آپ بولیں گے جب ترمذی میں آ گیا تو امام اعظم کے قول کو کیا دیکھوں میں، امام شافعی کے قول کو کیا دیکھوں میں، اگر یہ بولیں گے آپ تو ایمانی خطرہ ہے آپ کے لیے، آپ کا ایمان متذبذب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ احادیث کے ڈاکٹرز ہیں، محققین ہیں، حدیث کو یہ لوگ جس طرح سمجھے، یہ لوگ جتنا علم رکھتے ہیں آج کے دور میں اتنا کوئی علم رکھنے والا نہیں۔ اگر ان کے پائے کا اگر ہیں یا ان سے بڑھ کر اگر علم رکھنے والا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ تقلید نہ کرے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنی مرضی سے اگر وہ دوائیں استعمال کر رہا ہے تو اس کی صحت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل خطرہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کو اگر زخم ہو جائے، اگر وہ دوا لے کر کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، کچھ اور ہو، اس کی عمر کیا ہے وہ بھی دیکھا جائے گا، اس کے حالات کیا ہیں، اس کی جسمانی حالت کیا ہے، اس کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب دوا دیتے کہ اس میں دواؤں کا پاور بھی ہے، کس کو کتنے پاور کی دوا دینی چاہیے، اس میں 250 500 650 700 1000 ملی گرام کی بھی جو ہے دوائیں ٹیبلٹس وغیرہ استعمال ہوتی ہیں،
تو کس کو کتنا ڈوز دینا چاہیے، کتنے پاور کی گولی جو ہے دینا چاہیے، یہ تمام چیزوں سے وقفیت صرف ڈاکٹر ہی کو ہوتی ہے. اور ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نظام چلا رہا ہے کہ ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ جن افراد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا، تو اسی طرح دینی اتنا علم ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیا اب اس کی بات سننا ہے. ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن ڈاکٹر کی بات تو سن سکتا ہے. تو اسی طرح اب ڈاکٹر کوئی بات کہنے کے بعد، کوئی مشورہ دینے کے بعد آدمی کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا یا کسی اور سے مشورہ نہیں لیتا. کیوں؟ ڈاکٹر کی بات بھی یقین ہے اس کو کہ بھائی اس فیلڈ کا، اس علم کا ماہر ہے وہ. تو اسی طرح ائمہ جب یہ بات کہہ دے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، تو ہم کو دلیل طلب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کی دیانت داری پر، ان کے اخلاص پر، ان کے تقوی اور طہارت پر، ان کے خشیت الہی پر، ان کے زہد و تقوی پر پوری امت کو بھروسہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. تو ان احادیث کی روشنی میں ائمہ کا مقام اور فقہ کی اہمیت اور تقلید کی ضرورت بھی ہم کو معلوم ہوتی، کیونکہ بار بار امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، حدیث کے راویوں کا نام ذکر کرنے کے بعد، پھر آپ ائمہ کا کیا قول ہے، کیا رائے ہے اس میں جو پیش کر رہے ہیں آپ، تو اس سے یہی اشارہ ملتا ہے اگر صرف حدیث ہی کافی ہوتی تو یہ ائمہ کا قول ذکر نہیں کرتے. جبکہ آپ یہ کہہ دیتے بھئی یہ حدیث ہے، اس پر عمل کر لو. کسی امام نے، حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی کبھی یہ نہیں کہا. امام بخاری کا بھی یہی طریقہ ہے، ائمہ کے اقوال ذکر کرتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ احادیث کو اچھی طرح سمجھنے والے فقہاء ہیں. فقہ کے معنی سمجھ کے آتے. اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو یہ فقہاء ہیں. اور ایک حدیث میں آیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری. فقہ کا علم ضروری ہے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ترک الوضوء من القبلۃ. باب نمبر 63 بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا بیان ہے. حدیث نمبر 80. حدثنا قتيبة وحناد وابو كريب واحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي الا انت فضحكت. قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح إذن ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے ایک زوجہ مطہرہ کو آپ نے بوسہ لیا. ثم خرج، پھر آپ نماز کی طرف نکلے. ولم یتوضأ، اور وضو نہیں پڑا. تو اب یہ راوی کہتے ہیں، کون ہے یہ؟ ابو عمار راوی عروہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قال قلت، میں نے کہا من ہی، وہ کون ہیں؟ وہ نہیں ہے الا انت، مگر آپ. کیونکہ یہ تابعین، بعض تابعین اور صحابہ بھی آپ کے پاس علم حاصل کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضحکت، تو آپ مسکرانے لگی. تو اس حدیث شریف سے یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی قبلہ یعنی بوسہ لینے سے شوہر اگر اپنی بیوی کا بوسہ کر لیں اور اس سے پہلے وہ باوضو تھا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بتانا چاہتا ہوں. یعنی بوسہ کا مطلب یہ ہے کہ کس، جس کو بولتے ہیں ہاں انگلش میں کس کہا جاتا ہے، تو کس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا. اور اس جیسی حدیث روایت کی گئی ہے بہت سارے اہل علم سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین سے،
وہ قول سفیان ثوری، اور یہی قول ہے سفیان ثوری کا، یہ بھی ایک مجتہد امام ہے، وہ اہل الکوفہ، اور اہل کوفہ کا قول ہے وہ۔ اب حناف پر جو لوگ اعتراض کر دیں گے بھئی فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، جو سمجھ رہے ہیں اب ان کو غور کرنا چاہیے۔ ائمہ احادیث پیش کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہی قول ان کا ہے، تو احناف کا قول حدیث کے موافق ہوا یا مخالف، سیاہ ستہ کی روشنی میں خود غور کر لے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیسا فی القبلۃ وضو، قبلہ یعنی بوسہ لینے سے وضو واجب نہیں ہوتا، وضو نہیں ہے۔ اور مالک بن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی قول بتا رہے ہیں، امام مالک بن انس اور اوزاعی اور امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فی القبلۃ وضو، بوسہ اگر لے تو اس سے وضو ہے۔ اور یہ بہت سارے اہل علم کا قول ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور تابعین۔ اب بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی قبلے کی وجہ سے وضو ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصل مسئلہ کیا ہے ان کے پاس، یعنی آدمی اگر کسی عورت کو اگر ہاتھ لگا دے، اگر چھو لے، مس امرأۃ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس، اس وجہ سے وہ لوگ وضو کو واجب قرار دیتے ہیں۔ چھونے سے مطلب یہ ہے کہ بغیر کپڑے کے اگر چھوا جائے، بغیر کپڑے کے مس بالید، جی، تو یہاں پر صرف خاص طور پہ بیوی ہی مقرر ہے، یا بیوی کے علاوہ بھی اگر کسی کو اگر ہاتھ لگائے بغیر کپڑے کے، یعنی ہاتھ سے ہاتھ ڈائریکٹ لگایا جائے، یا جو ہے کس بغیر حائل کے، اگر کس کرے یا بوسہ کرے، تو جب بھی وضو ٹوٹیں گے یا نہیں ٹوٹیں گے؟ نہیں ٹوٹیں گے۔ جی، ہو سکتا ہے جہاں پہ وضو کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر احتیاطی طور پہ، عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی آدمی ان چیزوں میں شہوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی ایک خواہش اس کے دل میں ابھر آتی ہے، شہوت جسے کہتے ہیں، اور وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی لیے اور اس ماحول میں اس کیفیت کے وقت آدمی سے مزی بھی نکل سکتی ہے۔ مزی کا مطلب یہ بھی ایک مادہ ہے منی سے ہٹ کر، تو اس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ باب الوضوء من القیء والرعاف، قے اور نکسیر سے وضو کرنے کا بیان ہے۔ یہ 64واں باب ہے، حدیث نمبر 81، یعنی اگر کوئی قے کر لے، الٹی اگر کر لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کے قے کرے۔ اور نکسیر کا مطلب یہ ہے کہ خون اگر نکلے، اس ناک سے اگر خون نکلے یا کسی بھی مقام سے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے۔ جب حدیث نمبر 80 میں ابھی آپ جو فرمائیں کہ صرف کس کرنے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کس، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کس اگر ہم جو ہے بیوی یا کسی عورت کو اگر کر رہے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر لڑکے کو کر رہے ہیں یا کسی مرد کو کر رہے ہیں، یہ مطلق ہے ان کے پاس، مطلق ہے، یعنی کسی کو بھی آپ کس کرو، کیونکہ بوسہ کس کے 3 اقسام ہیں جو میں سنا ہوں، آپ اصلاح فرمائیے اگر میں غلط ہوں اس میں۔ ایک تو بوسہ ہوتا ہے کس شہوت کی نیت سے، ایک ہوتا ہے ایک اولاد اپنی محبت سے ماں باپ کو تعظیم سے ان کے پیشانی، تعظیمی ہوتا ہے، پیشانی کو چومتی ہے، کس کرتی ہیں، اور جو اپنے پیر و مرشد ہیں یا علماء کرام ہیں یا مفتیان کرام ہیں تو احترام سے ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بھی چوما جاتا ہے۔ تو 3 قسم کے جو ہے کس ہے، بوسے ہیں، تو ان تینوں قسم کے بھی کس اور بوسے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ہر قسم کی مطلق ان کے پاس وہ ہے، جی، اگر اس کی وضاحت ہوتی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کرتے۔ جی، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو کس کے تعلق سے بات ہوئی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بغیر کپڑے کے اگر ہاتھ سے ہاتھ بھی لگ جائے یا جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ لگ جائے بغیر کپڑے کے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن کس کے علاوہ اگر میاں بیوی محبت سے گلے ملتے ہیں تو کیا اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ محبت سے گلے مل رہے ہیں، یعنی اگر لباس پہنے ہوئے اگر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور لباس پہنے ہوئے نہیں ہے تو پہنے ہوئے نہیں ہے تو اس کو یعنی بالکل برہنہ اگر ہے تو اس سے وضو واجب ہو جاتا، وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ جی،
مباشرت فاحشہ کا مطلب؟ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں تنہائی میں برہنہ ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے کو اگر لپٹ جائیں، جمع نہیں کیے، کوئی اور کام نہیں ہوا، لیکن اگر اس طرح بھی اگر مل جائیں تو اس کا نام ہے مباشرت فاحشہ، اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے جی، کیونکہ اس میں شہوت کے قوی امکانات ہیں، یعنی مزید کے نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، اگر نہیں نکلا تو نکلے یا نہیں نکلے، لیکن اس حالت میں ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ حدثنا ابو عبیدہ ابن ابی السفر و اسحاق ابن منصور قال ابو عبیدہ حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان ابن ابي طلحه عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه فقال اسحاق بن منصور ومعدان بن طلحة قال ابو عيسى وابن ابي طلحة اصح قال ابو عيسى وقد روى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء وقد رأى من القيء والرعاف وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى عمرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قیء فتوضأ پس وضو کی فلقیت ثوبان، ابو الدرداء بولیں کہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی دمشق کی مسجد میں، پس میں نے اس کا ذکر کیا لہو ان سے، فقال تو انہوں نے کہا کہ صدقہ، انہوں نے سچ کہا، انا صببت، یہ کون بول رہے ہیں؟ معدان بن ابی طلحہ ابو الدرداء سے روایت کریں، ابو الدرداء یہ حدیث بیان کی نا، تو یہ تابعی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی دمشق کی جامع مسجد میں، اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ صدقہ، انہوں نے سچ کہا ابو الدرداء نے، میں خود حضور کے لیے وضو کا پانی ڈالا تھا، وضو آؤ جب خے کیا، جب وضو بنانا چاہ رہے تھے تو میں خود پانی آپ کے لیے ڈالا تھا۔ تو اب اس حدیث شریف کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اہل علم صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ تابعین کی رائے یہ ہے کہ الوضوء، وہ وضو کی رائے رکھتے ہیں قیء کی وجہ سے اور رعاف کی وجہ سے، نکسیر کی وجہ سے۔ اب یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ اہل علم لے کے آ رہے ہیں ہر چیز میں، فقہا کا نام ذکر کرنے سے پہلے اہل علم فرما رہے ہیں، یعنی محدثین کی نظر میں حقیقت میں علم والے اگر ہیں تو فقہا ہیں، وہ ائمہ اربعہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث کا صحیح علم رکھنے والے یہی فقہا ہیں۔ وہ ہوا قول سفیان الثوری، اور یہی قول ہے سفیان ثوری کا اور عبداللہ بن مبارک کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا، اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی قیء کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ قیء میں اور رعاف میں نکسیر میں وضو نہیں ہے، اور وہ امام مالک کا قول ہے اور امام ان کو بھی اہل علم کہہ رہے ہیں، یعنی اختلاف کی وجہ سے، جیسا اب معاشرے میں کیا ہے، کوئی اگر اختلاف کر لے تو لوگ اس کو غلط نظر، علمی اختلاف معیوب نہیں ہے بلکہ محبوب ہیں، محمود ہیں، پسندیدہ ہیں۔ باب الوضوء، اختلاف کی تعریف کیجیے۔ اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذاتی اختلاف ہے، نفسانی اختلاف کہا جاتا ہے جس، اور ایک ہے علمی اختلاف۔ علمی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں دو اماموں کا اگر اختلاف ہے، جیسا کہ بتائیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیء کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام اعظم کے پاس ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ دونوں کا جو اختلاف ہے ذاتی نہیں ہے بلکہ علمی ہے، ان کے پاس بھی علم موجود ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خط تعلق کر لیا، اس سے میل جول
ترک کر دیا، گالی گلوچ پہ آ گئی بات، تو یہ ذاتی اختلاف ہے اپنے مفاد کے لیے، ان کا اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ خود ائمہ کا یہ قول ہے کہ بھئی اگر تم کو کوئی حدیث، اگر ہمارا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نظر آئے، صحیح حدیث کے خلاف، تو تم ہمارے مسئلے کو چھوڑ دو اور جو حدیث ہے اس پر عمل کرو۔ ایک ذاتی ہو گیا، ایک علمی ہو گیا، اور ایک نفسانی، یعنی اپنے نفس کے لیے جو اختلاف کرتا آدمی کسی سے، کوئی آپ کی بات نہیں سنا یا آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ اس سے اختلاف کر لے رہے ہیں، یا آپ کو نظر انداز کر دیا اس سے اختلاف کر رہے ہیں، کوئی بے عزتی کر دیا اس سے اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذات کے لیے جو کر رہا ہے آدمی۔ اب اس کی مثال دیکھیے آپ، جیسے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے مزار کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ رفع یدین کرنے کا آپ حکم دیتے، پھر یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کے خاطر میں ایسا کیا۔ اب یہ مسائل پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی اتنا لڑ لیتے تھے، آج کل کے لڑے نہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت، اختلاف علم کی بنیاد پر تھا۔ لیکن یہ بہت افسوس سے یہ بات جو ہے میں کہوں گا کہ ہمارے بڑے بڑے اسلامک یونیورسٹیز میں، جامعات میں، کہ شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی میں پورے نہیں، بعض ہمارے علماء کرام بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے یہ ایسے ان کی حرکتوں کو دیکھنے کے بعد کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے ایسی نفرت کرتے ہیں کہ بس بیان کے بہر بات کر کے حناف احناف احناف احناف، اتنا زیادہ شدت سے احناف کی بات کہی جاتی ہے کہ دوسرے ائمہ سے جو ہے نا مطلب ان کا رویہ اور انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ائمہ کی کوئی وقاعت ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ اتنا اچھا واقعہ بیان فرمائیں کہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فقہائے کرام کے نزدیک آپس میں کبھی ذاتی اختلاف نہیں رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے درمیان، آپ لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہوا ہے تو وہ علم کی وجہ سے ہوا ہے، ذاتی طور پہ اختلاف نہیں ہوا ہے۔ تو آج موجودہ زمانے میں بعض ہمارے علماء کرام، پورے نہیں الا ماشاءاللہ بعض ایسے ہیں تو اس طرح اختلاف رکھتے ہیں شافعی، مالکی، حنبلی اور احناف میں کہ میں بیان کرنا بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اور یعنی میں بولنا بھی تو میرے کو تکلیف ہوئی کہ میں خود بنفس نفیس جید علماء کرام سے جو ہے نا میرے کو بالمشافہ ملاقات ہوئی، تو ایسا حقارت سے جو ہے نا مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر جو ہے نا عمل نہیں کرنا چاہیے، آپ احناف کے مسئلے پہ عمل کرنا چاہیے، اس طریقے سے اور اتنا شدت سے جو ہے وہ فرمائیں، بڑی تکلیف ہوئی میرے کو، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ یعنی یہ مسالک، یہ جو مذاہب ہے در حقیقت یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہی، اور ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ کسی بھی مذہب کی توہین کو دین اسلام غلط قرار دیا ہے، یعنی برا بھلا کہنا، جیسے کفار و مشرکین کے بارے میں خود ہے کہ یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ کیوں مت دو؟ اب ایک آدمی بولیں گا جب وہ ناحق ہے، غلط ہے، تو ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ جب تم ان کے معبودان باطلہ کو، ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ جاہل ہے، اس کے بدلے میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ اللہ کو برا بھلا، گویا کہ تم اللہ کے بارے میں کہلوانے کا باعث بن گئے۔ وہ تو جاہل ہے ہی، ان کو اگر گالی دو یا مت دو وہ تو برے ہے ہی، لیکن اگر تم گالی کا اظہار کرو گے تو وہ لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کریں، یعنی گویا تم ذریعہ بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں۔ تب یہاں پر تو چاروں ائمہ کلمہ تو پڑھنے اسی طرح یہ تو کلمہ گو ہے، کلمہ کو ہے۔ ایک عام مسلمان کا جب احترام واجب ہے تو ان کا تو بدرجہ اور احترام واجب، تابعین بھی ہے، تبع تابعین بھی ہے، اور پائے کے علم والے ائمہ ہیں اور تقوی اور طہارت میں بے مثال ہیں، تو ان کا جو بھی علم ہے، جو بھی اختلاف ہے، علم کی بنیاد پر ہے، احادیث اور قرآن کی بنیاد پر ہی وہ اختلاف کر رہے ہیں، ان کا ذاتی اختلاف نہیں ہے اور کوئی ان میں سے کوئی غلط نہیں،
کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی امام اجتہاد کریں، مسائل نکالیں غور و فکر کر کے قرآن و حدیث، اور اگر وہ غلطی کریں تو اس کو ایک اجر ملے گا، گناہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن اگر کوئی مسئلہ غلط بھی ثابت ہو جائے 4 میں سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک گناہ 100 ملے گا. اور اگر حق ثابت ہو جائے وہی تو دگنا ثواب ہے. لیکن مسائل نکالنے کے لیے اس شخص کا، وہ عالم کا، وہ فقیہ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار بھی تو ہے نا. اب ہر شخص مسائل نکالیں گا پھر یہ دعویٰ کریں گا حدیث کی روشنی میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 5 لاکھ احادیث یاد ہونا شرط ہے. 5 لاکھ احادیث سند کے ساتھ زبانی یاد ہونا، راویوں کے ناموں کے ساتھ. 5 لاکھ کیا ہے، 500 بھی کسی کو زبانی یاد نہیں ہے اچھی طور میں، اللہ ماشاء اللہ. اور یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، تقلید نہیں کریں گے. افسوس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تقلید ہی کرو، آپ نہیں، تحقیق بھی کر سکتے ہیں آپ. 2 چیزیں ہیں انسان کی فطرت میں، اللہ تعالیٰ تحقیق بھی رکھا ہے، تقلید بھی رکھا، دونوں جوہر ہیں. لیکن ہر فیلڈ میں ہر آدمی محقق نہیں بن سکتا، تو دوسری فیلڈ میں دوسرے شخص کی بات ماننا پڑے گا. ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹریت میں ماہر اور محقق ہے، امام ہے، لیکن اگر اس کو گھر بنانا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انجینئر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، میں خود بنا لوں گا. انجینئر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ڈاکٹر کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں، میں انجینئر ہوں. انجینئر ہے، اس فیلڈ میں آپ ماہر ہیں، لیکن اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. دوسروں کی بات مان لیے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. پوری دنیا میں یہ دستور بنا ہوا ہے، دنیاوی کاموں میں آپ کیا کرتے ہیں، ہر فیلڈ کے آدمی سے اس بارے میں مشورہ لیتے ہیں. پائپ لائننگ کا کام ہے تو پلمبر سے مشورہ لیتے ہیں، وائرنگ کا کام ہے تو الیکٹریشین سے مشورہ لیتے ہیں، اے سی فٹ کرانا ہے تو ٹیکنیشین سے بات کرتے ہیں، علاج کرانا ہے تو ماہر ڈاکٹر سے آپ مشورہ کرتے ہیں. کیونکہ ہر فیلڈ میں جو ماہر ہوتا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے. اسی طرح حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس کے جو ماہرین ہیں وہ ائمہ اربعہ ہیں، اور بھی ائمہ ہیں، تو ان کی بات ہم کو سننا چاہیے. اب یہ ایک ہو گیا. اور ایک بات یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ 5 لاکھ احادیث فرمائیں جو مسائل یعنی، اور اب اس زمانے میں بعض ایسے مسائل جو نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے اور نہ ہی دیگر فقہائے کرام بیان کیے، تو پھر اب اس زمانے میں کوئی شخص مسائل نکالنا چاہتا ہے، جیسا ہوائی جہاز کا ذکر نہیں ہے، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھے، یہ جدید اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، واشنگ مشین نہیں تھی، یہ تمام سہولت کی چیزیں نہیں تھے. تو اب یہ سہولت کی چیزیں جو جائز ہے بول کے جو بتا رہے ہیں، تو ان لوگوں کا معیار کیا ہونا چاہیے موجودہ زمانے کے لحاظ سے؟ قیامت تک ایسے مسائل آتے رہیں گے تو کیا ہر شخص کو حق حاصل رہے گا؟ اس کے لیے حضور کا فرمان ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں نا جن کو جو ہے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ یمن کا گورنر بنا کے جب آپ بھیج رہے تو آپ نے پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ تم کس کے ذریعے فیصلہ کرو؟ تو آپ نے عرض کیا بی کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے ذریعے میں فیصلہ کروں. تو حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ، قرآن میں اگر تم نہ پاؤ تو تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کے ذریعے میں فیصلہ کرو. تو حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو جب کیا کرو؟ تو انہوں نے کہا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنے رسول کے رسول قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اس کے رسول راضی. تو اس حدیث میں غور کرنے سے آپ 2 چیزیں معلوم ہوتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو پھر اجتہاد کی کیا ضرورت، پھر فقہ کی کیا ضرورت؟ آپ لوگ خود ایک طرف بولتے ہیں کہ بھائی دین کامل ہو گیا، قرآن و حدیث کافی ہے، تو پھر ائمہ کیوں؟ ٹھیک ہے، اس حدیث میں جواب مل گیا. حضور کیا فرمائے صحابی سے فَإِن لَمْ تَجِدْ، فرمایا اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ حضور یہ نہیں فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں اگر نہ ہو تو تم کیا کرو گے، یہ نہیں فرمایا. تجدید کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اگر تم کو نہ ملے، قرآن میں موجود ہے وہ لیکن آپ کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی، سمجھ رہے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ پاؤ، حضور فرمائے اگر نہ ہو قرآن میں، یہ نہیں فرمائے
ہے لیکن تمہاری ظاہری نظر وہاں تک نہیں پہنچی، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہوئی. سبحان اللہ عمر دیا ہائے ہائے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اعتراض بھیجا ہے کیونکہ رسول کی جو نظر ہے وہ نظر صحابہ میں ہونا ضروری ہے، جو نظر صحابہ میں ہے وہ تابعین میں ہونا ضروری نہیں، جو تابعین میں ہے وہ تبع تابعین میں ہونا ضروری نہیں. تو وہ نظر کم ہوتی جائیں گی، وہ گہرائی، وہ فراست. تو لہٰذا اس لیے اجتہاد کا حکم دیا گیا. ہر آدمی اس پائے کا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھتے ہی مسائل نکال. اگر نہ ملے، اگر تم کو قرآن میں نہ ملے، موجود تو ہے لیکن تم اگر نہ پاؤ تو حدیث کی طرف رجوع ہونا. اگر حدیث میں بھی اگر تم نہ پاؤ تو اجتہاد کرنا ہے. تو اب یہ دو کرنے کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو اس زمانے میں وہ صحابی رسول کا تقوی پرہیزگاری بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی اور پھر متقی. تو یہ اجتہاد کا مطلب ہی بول. تو پھر اب قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے تو کیا ہر شخص کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ انہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل بنائے گا، جبکہ وہ شراب پینے والا ہوگا، قاتل ہوگا، زنا کرنے والا ہوگا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوگا. قرآن پہ گہری نظر ہونا، اس کو احادیث شریفہ پہ گہری نظر ہونا، اس کے لیے کئی علوم بتائیں، ائمہ اس کے پورے شرائط بتائیں. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تو شرط ہے 5 لاکھ احادیث، وہ تو ممکن نہیں کیونکہ زمانے کے لحاظ سے مسائل. نہیں اب کیا ہے اجتہاد سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اب کیا کر سکتے ہیں، یہ فقہا طبقات بیان کیے، 7 طبقات ہیں. مجتہد مطلق ہے جیسا کہ ائمہ اربعہ ہیں. اس میں یہ لوگ جو فقہ کی جو بنیاد ہے 2 چیزوں پہ، اصول اور فروع پہ. اصول کیا ہے ان کے، یہ جو مسائل نکال رہے ہیں اب اس کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے، خالی ایسے نکال دے رہے ہیں مسئلہ یا دلیل ہے کچھ. تو اصول بنائے وہ لوگ، ہر امام اپنے لحاظ سے اصول بنائے کہ حدیث آ گئی تو پہلے میں یہ دیکھوں گا، راویوں کو دیکھوں گا. بعض لوگ بولے نہیں راویوں کو نہیں دیکھوں گا میں، بلکہ تاریخ کو دیکھوں گا، پہلی کون سی ہے بعد میں کون سی. ایسے اصول بنا لیے لوگ. حدیث ہے تو حدیث کا درجہ کیا ہے، حدیث کے بھی کئی درجات ہیں. حدیث متواتر ہیں، حدیث مشہور ہیں، یا خبر واحد ہے، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے. مرسل ہے. جیسے مثال کے طور پر 3 اشخاص ہیں، ایک شخص وہ ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا، دوسرا شخص ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا، تیسرا شخص ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا، لیکن تینوں کے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا. ایک آدمی جنرل، ایک عام آدمی، ایک ناظرے کے انداز میں پڑھ رہا قرآن، اور دوسرا آدمی ہے چند پارے حفظ کیا ہوا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھا، تیسرا ہے کہ مکمل حافظ بھی ہے، عالم بھی، قاری بھی. تو درجات جیسے الگ الگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح حدیث میں بھی درجات ہیں. ایک حدیث کئی راویوں سے روایت ہوتی تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ روایت کیے کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو تو اس کو متواتر کہتے ہیں. مشہور میں تھوڑے کم ہوتے ہیں. تو حدیث کے درجات کو دیکھتے ہیں، روایت کرنے والے کون ہیں. تو تمام ائمہ اپنے اپنے اصول بنا دیے، تو ان کو مجتہد مطلق بولتے ہیں. مجتہد مطلق یا مجتہد فی الشرع کہتے ہیں. مجتہد مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اصول اور فروع ان کے خود بنائے ہوئے ہوتے. اصول بناتے وہ لوگ، بنیاد بنا دیتے. پہلے ہم قرآن میں دیکھیں گے کوئی بھی مسئلہ اگر ہے، پھر حدیث میں دیکھیں گے، پھر احادیث میں کون سے صحابی سے روایت ہے، وہ صحابی محدث ہے یا فقیہ ہے وہ دیکھیں گے. صحابہ میں بھی کئی درجات تھے، وہ صحابی ایمان قبل آئے ان کے حالات دیکھیں. یا حدیث سننے والے اپنے الفاظ میں بیان کیے یا وہی الفاظ میں بیان کیے. روایت بالمعنی بھی اس دور میں مشہور تھی، یعنی مفہوم لے لی، الفاظ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو سننے میں اور ادا کرنے میں کچھ اور فرق ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے اصول بنا لی. تو یہ لوگ اصول بنا کے ان اصول کی روشنی میں مسائل نکالتے ہیں. تو یہ ائمہ اربعہ ہیں، تو یہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے، وہ لوگ خود امام ہیں. جی ڈاکٹر ہے، وہ خود دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس. ہاں اگر اس سے زیادہ ماہر ڈاکٹر ہے اس کو جانا پڑا تو جب جائیں گے، لیکن سب ٹکر کے اگر ہے، ایک ہی لیول کے اگر ہے تو ہر کوئی اپنے علم کے لحاظ سے علاج کریں گا، دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو اسی طرح یہ ائمہ اربعہ ہیں. البتہ ان کے جو شاگرد ہیں بس وہ لوگ بھی مجتہد ہیں لیکن درجہ کم ہے ذرا.
جیسے دو ڈاکٹر ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر ہے، ایک کم درجے کا اس کا شاگرد ہے، تو اسی طرح امام ابو یوسف امام محمد یہ بھی مجتہد ہے، لیکن مجتہد فی المذہب ہے، اصول ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، امام اعظم کے اصول ہے، بیس وہی ہے، امام اعظم بنیاد اٹھا دی، اس پہ وہ لوگ اپنا ایک روم بنا دی، تو خالی روم کے مالک ہیں وہ لوگ، لیکن جو بنیاد جو ہے وہ امام اعظم کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اب یہ جو بھی مسائل نکال رہے ہیں ان اصول کو لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لی، اس کے لحاظ سے مسائل نکال رہے ہیں، یہ لوگ بھی مسائل نکال رہے ہیں، لیکن اصول کیا ہے ان کی۔ تو اب اسی طرح قیامت تک، یعنی مثال کے طور پر باپ اپنے خود ذاتی پیسے سے کاروبار کر رہا اور بیٹا باپ کے واسطے پیسے لے کے اور ایک بازو ایک دکان کھولا، اب دنیا والے دیکھنے والے یہ بول رہے ہیں کہ ارے یہ بیٹے کی دکان ہے، بیٹے کی دکان ہے، ارے بیٹے کی جو بھی ترقی ہے بنیاد تو باپ بنانا اسے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے احناف کے پاس بعض مسائل میں صاحبین کے قول پر بھی عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیے فتاویٰ میں امام اعظم کا یہ قول ہے، صاحبین کا یہ قول ہے، مفتیٰ بھی ان کا قول ہے، جیسا کہ چند دن پہلے آپ سوال کیے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے امام اعظم کا، صاحبین کا 2 سال ہے، تو قول صاحبین کے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، تو آپ یوسفی یا محمدی کیوں نہیں بنائیں، حنفی کیوں بنائیں؟ اصول تو انہی کے ہیں نا۔ جی سمجھے؟ امام اعظم جڑ ہے ایک درخت کی اور یہ دونوں پھل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھل یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا ہیں، جڑ بنیاد کس کی ہے؟ امام اعظم کی، تو یہ مجتہد فی المذہب کہتے ہیں۔ پھر اور ایک ہے مجتہد فی المسائل، تیسرا درجہ ہے، نہ اصول ان کے ہیں نہ فروع ان کے ہیں، لیکن مسائل میں پھر بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، کچھ نئے مسائل آ گئے، ان دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی، تو مجتہد فی المسائل بولتے ہیں۔ پھر اصحاب تخریج ہیں، پہلے مسائل ایک مثال دے کے سمجھائے کہ جیسے دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اقوال اور ان کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ نکالنا موجودہ حالات کے لحاظ سے، تو کیسا ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھائیے کہ دونوں کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کیسا نکالنا چاہیے؟ ایک نئی چیز ایجاد ہوئی، اب دونوں کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میرے کو مسئلہ نکالنا ہے، تو میں کیسا نکالوں؟ تو اس کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں کہ ان کے علم سے اچھی طرح واقف ہو، ان کی کتابوں سے، ان کے اصول سے، اور اس دور میں وہ جو فتوے دی ان تمام فتاویٰ سے وہ اچھی طرح واقف ہو، اور اب جو نیا مسئلہ آیا ہے دیکھیں کہ وہ کس مسئلے سے وہ جڑ سکتا ہے، کس کے موافق ہے، اس پر فتویٰ دیے۔ جیسے مثال کے طور پر اب مختلف احکام جو بتائے گئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، امام شافعی یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے دور میں حالات کے لحاظ سے مسائل بدلتے رہے، احکام بدلتے رہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوع فاسدہ جائز ہے، کس میں؟ دارالحرب، دارالحرب یعنی جہاں کافروں کی حکومت ہے، بیوع فاسدہ، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ بیوع فاسدہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گھر بیچا، یہ گھر آپ کا ہے بول کے بیچ دیا، پیسے لے لیا، لیکن شرط یہ لگا رہا ہے کہ 1 مہینے تک میں اس پہ رہوں گا، تو یہ بیع فاسد کہتے ہیں اس کو۔ گاڑی بیچ دیا اور وہ رہا کہ 1 مہینے تک میں چلاؤں گا بول کے، بیع فاسد ہے۔ جی، تو یہ کافروں کی حکومت میں مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں رہے گا؟ یہ نہیں ہے، صرف کافروں کے ساتھ ان کی رضامندی اور ان کی خوشی کے ساتھ یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان کے ساتھ نہیں۔ میں کسی مسلمان بھائی کو گاڑی بیچ دیا اور گاڑی بیچنے کے بعد یا گاڑی بیچنے سے پہلے یہ شرط لگایا کہ میں گاڑی بیچنے کے بعد 1 مہینہ گاڑی چلاؤں گا، تو یہ مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا کام کرنا، ایسا عمل کرنا، یہ فعل درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر وہی اس کی جگہ کافر ہوں، حکومت کافروں کی ہوں، لیکن اس کی جگہ اگر آپ کافر کو گاڑی بیچیں اور بیچنے سے پہلے یہ معاہدہ کریں کہ بھائی بیچنے سے پہلے یا بیچنے کے بعد راضی ہو گیا، یا بیچنے سے پہلے راضی ہو گیا، بیچنے کے بعد بھی راضی ہو جائیں، اور معاہدہ ہو گیا کہ میں آپ کو یہ گاڑی بیچ رہا ہوں
اور گاڑی بیچنے کے بعد میں 2 مہینے 3 مہینے چلا کے آپ کو استعمال کر کے واپس لوٹاؤں گا، گاڑی آپ کو دوں گا، تو یہ اس کی خوشی کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ یہ کام جائز ہے۔ لیکن مسلمان بھائی کے ساتھ کرنا، کیا یہ کام جائز ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دارالحرب ہے نا، اس لیے اجازت دی گئی۔ دارالحرب میں، دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بحیثیت حکومت کافروں کا غلبہ ہو۔ وہ تو دارالحرب سمجھ میں آ گیا۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی نمازوں کی اجازت تو ہے، مسجدیں بنا سک رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، لہذا یہ دارالاسلام یا دارالامن، ایسا نہیں۔ جی، دارالحرب، دارالاسلام اگر ہوتا، دارالامن ہوتا تو اس طرح مساجد کو منہدم نہیں کیا جاتا۔ دارالامن اگر ہوتا تو مسلمانوں کا قتل نہ ہوتا۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض احکام کے نافذ ہونے سے یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی پورے اجازت مل گئی۔ یہ تو اجازت ہر ملک میں ہے۔ سعودی عرب میں بھی غیر مسلموں کے لیے اجازت ہے، وہ لوگ اپنا چرچ بنا لے سکتے، عیسائی اپنا چرچ بنا کے عبادت کریں۔ تو الغرض فقہا کے 7 طبقات ہیں۔ اس کے بعد اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمییز۔ اصحاب تخریج کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ بیان کریں، اس کی حدیث کہاں ہے، اس کے وجوہات دلائل کو پیش کرتے ہیں۔ اصحاب ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسئلے میں ائمہ کے 2 قول ہیں، امام اعظم کی 2 قول ہے، یہ قول ہے، یہ قول ہے، کون سے قول کو ترجیح دینا؟ تو ترجیح دینے کی جو صلاحیت ہوتی تھی ان کو اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ اصحاب تمییز کا مطلب یہ ہے کہ کون سا قول صحیح ہے یا درست ہے، اس کی تمیز، اس کی صلاحیت رکھنے والے، اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اصحاب تمییز۔ پھر ناقلین، اب یہ جتنے بھی مفتیان کرام ہیں سب ناقلین میں، ان کا قول نقل کر دیتے، بس کوئی گئے مسئلہ پوچھے اگر دارالافتاء پہ، بھئی امام اعظم کا یہ قول ہے، کتابوں سے نقل کر دیتے۔ فتاوی عالمگیریہ میں یہ ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں یہ ہے، فتاوی ہندیہ میں یہ ہے، فتاوی قاضی خان میں یہ ہے۔ تو یہ قول نقل کرنے والے ہی بالکل اب 7واں درجہ چل رہا ہے آخری۔ 7واں درجہ چل رہا، اب 7ویں درجے میں اب اس میں اب کیا کریں گے؟ اب نئے مسائل آ گئے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اگر جدید ایسے مسائل آ گئے جو اب تک فقہ کی کتابوں میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، تو جب کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے اصول بتا دی، اصول کو پیش نظر رکھیے، اس کی روشنی میں آپ مسئلے کو حل کر لے سکتے، مفتیان اکرام حل کر سکتے ہیں، علماء کی ایک جماعت۔ اجماع کا جو دروازہ ہے نا، اس کو اجماع امت کہتے ہیں، یعنی کسی ایک نئے مسئلے کے حل میں منتخب جو علماء ہیں، جید جو علماء ہیں، علم کے ماہر ہیں، فقہاء ہیں، اگر سب متفق ہو کر اس میں جو اجتماعی رائے دیتے ہیں اس کا نام اجماع ہے۔ اجتماعی رائے، یعنی ایک میں مسئلہ نکالا، جب قرآن اور حدیث فقہ وغیرہ میں تو ہے لیکن میری نظر وہاں تک نہیں پہنچی، ہم نے دور حاضر کے حساب سے تمام چیزیں پیش نظر رکھ کے میں مسئلے کو نکال لیا، نکالنے کے بعد تمام جو جید علماء کرام ہیں جیسے کاروبار کے ذریعے میٹنگ کال کر کے ان کے بیچ میں یہ مسئلے کو رکھا اور تمام لوگ قبول کیے، تو پھر اس پہ اجماع امت ہو گئے۔ لیکن یہ اجماع امت کے وہ افراد جو مسائل نکالنے کے قابل ہیں، لائق ہیں، تو اس کے ساتھ شرط تقویٰ اور پرہیزگاری، نماز کی پابندی، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ بھی اس میں شرط ہے۔ کوئی شخص ہے جید عالم ہے، حلف عام زمانے میں مشہور ہے کہ ایک عالم ہے، جید عالم دین ہے، بہت بڑے مفتی ہے، علامہ ہیں، فلاں جو ہے نا ٹی وی چینلوں پہ ان کے جو ہے نا ماشاءاللہ کافی جو ہے نا چرچے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے نا نیشنل انٹرنیشنل لیول ہے، ہزاروں علماء کرام ایسے ہو چکے ہیں یہاں جن کا انٹرنیشنل لیول بن چکا ہے، کسی کا نیشنل لیول بن چکا ہے، لیکن اس میں بعض شہرت تک، بعض جو ہے شہرت پسند ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے نماز کے پابند نہیں ہوتے، اور بعض شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن علم زبردست ہوتا ہے، مسائل نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے وہ ادراک اور دور اندیشی اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ تمام چیزوں میں، تو پھر ایسے لوگ اگر مسائل نکالتے ہیں تو کیا ان سے وہ نکالا ہوا مسئلہ قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ قبول کیا جائیں گا، کیونکہ تقویٰ دین کی بنیاد تقوی پہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جب خوف الہی اگر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مسئلہ بیان کرنے میں بھی وہ کچھ گڑبڑ کرے گا۔ جس کو اللہ کا خوف ہوگا جس کے دل میں، تو وہ صحیح مسئلہ بیان کرے گا، صحیح مسئلہ پیش کرے گا۔
مسئلہ نکالنے کے بعد پھر اجماع امت بھی تو چاہیے نا. اجماع امت ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں ہے نا. اجماع کا مطلب تمام متفق ہونا، ایک آدھ آدمی سے نہیں ہوتا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ سے وضو کا بیان ہے. اچھا معافی چاہتا ہوں، میں ایک جو اہم سوال جو میں بھول جاؤں گا، جیسا کہ آپ دارالحرب جو آپ فرمائیں، دارالحرب میں کافروں کی حکومت میں ایک مسلمان بھائی گھر بیچنے سے پہلے دوسرے مسلمان بھائی کو گھر بیچا، اور بیچنے سے پہلے یہ معاہدہ ہو گیا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی آپ کو میں گھر تو بیچ رہا ہوں، بیچنے کے بعد 6 مہینے میں رہوں گا، اس کے بعد آپ گھر لے لیجئے. بیچنے سے پہلے یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے، تو کیا ایسا معاہدہ درست ہے، جائز ہے؟ دارالحرب میں جائز ہے. جائز ہے. تو پھر جب یہ مسئلہ جائز ہے تو کیا پھر یہ مسئلہ جائز کیا ہو سکتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، مسلمان بھائی کو 1 لاکھ روپے دیا، 1 لاکھ روپے دے کے بولوں بھائی تم میرے کو روز کے جو ہے نا 300 روپے دینا، 1 لاکھ کے ماہانہ 9000 روپے کما رہا ہوں. حرام ہے یہ. کیسا حرام؟ پھر دارالحرب ہے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ سود ہے نا، یہ سود میں شمار ہے. تو پھر یہ گھر بھی ویسے ہی ہے، جب تک کہ میں آپ کو اپنی ملکیت پوری بیچ دیا تو پھر آپ بیچنے میں شمار نہیں ہوا نا. نہیں، معاہدہ نہیں. مثال کے طور پہ معاہدہ کرنے سے پہلے وہ مجبور نہیں ہے نا. وہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. خریدنے والا بول سکتا ہے بھائی میرے کو ابھی ہونا ہے، آپ دے رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوسری جگہ لے رہا ہوں. اور یہاں قرض کے معاملے وہ سامنے والا مجبور ہے نا، اس کی مجبوری. کوئی ایک شادی کا معاملہ ہے، کسی کی بیماری کے علاج کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا ارجنٹ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ قرضہ لے رہا اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی کا نام سود ہے. تو اسی طرح سود کی حرمت کی اصل وجہ یہی ہے کہ غریب آدمی جو اصل قرضہ ہی ادا نہیں کر سکتا، اس کے اوپر اور ڈبل جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آج دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اسی وجہ سے آج مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جی. تو اسی طریقے سے مجبوری، جیسا کہ اب یہ گھر میرے کو خریدنا ضروری ہے، والدہ میری بیمار ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، میری والدہ سخت بیمار ہے اور میں دور اگر لیا تو میرے کو آنے جانے میں تکلیف ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو محض اپنی والدہ کے لیے، کیونکہ والدہ کے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، گھر میں گنجائش نہیں ہے، تو والدہ کے لیے یہ شخص کا گھر میرے کو خریدنا ضروری ہے، لیکن میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. اس کو معلوم ہے کہ میں یہ ہر صورت میں یہ گھر خریدنے والا ہوں اور خریدوں گا، تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے بول رہا ہے کہ بھائی میں تو گھر آپ کو بیچ رہا ہوں، لیکن بیچنے کے بعد میں 6 مہینے رہ کے دوں گا، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو کیا ایسی صورت میں تو آپ کسی اور مقام پہ دیکھیے. جب تک آپ اگر کسی جگہ مثال کے طور پر اسی محلے میں کوئی اور گھر آپ کو کرائے پہ مل رہا ہے، وہ کرائے پہ گھر لے لیجیے. نہیں ملنے کی صورت میں کرائے پہ بھی نہیں مل رہا تو آپ ایک پورشن لے لیجیے اس سے. بہرحال آپ کی جیسی سہولت ہے، یہ تو وسعت ہے نا. اب یہاں قرضے کا معاملہ ایسا ہے جہاں بھی وہ قرضہ لے گا سود پہ ہی مل رہا اس کو، یہ مجبوری ہے اس کو. نبی سے وضو کا بیان ہے. باب نمبر 65، حدیث نمبر 82. حدثنا حناد حدثنا شریک عن ابی فزارة عن ابی زید عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک فقلت نبیذ فقال تمرة طیبة وماء طهور قال فتوضأ منه. قال ابو عیسیٰ وانما روی هذا الحديث عن ابی زید عن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو زید رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نبیذ کے معنی کیا ہے؟ نبذ ینبذ کے معنی آتے پھینکنے کے آتے. اس سے مراد یہ ہے کہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ کوئی مٹکا یا کوئی گھڑا، مٹی کا جو گھڑا ہوتا اس میں کھجور ڈال دیے جاتے اور اس میں تھوڑا پانی ڈال دیا جاتا اور اس گھڑے کو کلر کیا جاتا یا لیپ دیا جاتا اور اس کو پورا پیک کر دیا جاتا. تو ایک دن کے بعد یا کبھی 2-3 دن میں اس میں گرمی کی وجہ سے ایک قسم کا وہ کھٹاس تو شراب کی طرح ایک نشہ پیدا ہو جاتا، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں. وہ پانی گاڑھا ہو جاتا، کھجور ڈال دیے اس میں پانی ملا کے رکھ دیے تو پانی گاڑھا ہو جاتا.
تو اور زیادہ دن اگر اس پر گزر جائے تو اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہو، تو اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں، نبیذ تمر۔ تو کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف۔ اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سوال کیا کہ تمہاری برتن میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا نبیذ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ، پاکیزہ کھجور ہیں اور پاک پانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے وضو فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ بعض اہل علم کی رائے ہیں وضو کرنے کے بارے میں، بن نبیذ، نبیذ کے ذریعے وضو کر سکتے ہیں، اور وہی قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد کا، امام اسحاق۔ اور اسحاق نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس سے مبتلا ہو جائے تو وہ نبیذ سے وضو کرے اور تیمم بھی کرے، میرے پاس زیادہ پسندیدہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں کیا جائے گا نبیذ کے ذریعے، تو یہ زیادہ قریب ہے ورنہ کتاب اللہ کی اور سنت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، احناف کا مسلک یہ ہے کہ نبیذ سے وضو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پانی نہیں ہے نا، یہ اس میں اگر گاڑھا پن اگر آ جائے تو وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ تیمم کریں گے۔ پانی اگر موجود نہیں ہے تیمم کریں۔ باب المضمضۃ من اللبن، دودھ پینے کے بعد کلی کرنے کا بیان ہے۔ تیمم کے لیے بھی وہ کچھ شرائط ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ تیمم کا تفصیل بیان انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ پھر نبیذ میں بھی کئی اقسام ہیں، کئی درجات ہیں۔ ایک تو ابتدائی درجہ ہے، یعنی پانی اگر زیادہ ہے، کھجور کم ہے اور پانی میں رقت، پتلا پن باقی ہے، بھی پانی گاڑھا نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اس حدیث میں جو وضو کا ذکر کیا گیا ہو سکتا ہے اس قسم کا تھا ہوگا، یا ہو سکتا ہے یہ حدیث منسوخ ہو جائے، بعد میں دوسری حدیث بیان کی گئی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اب احناف کے قول کی تائید کر رہے ہیں، یہ زیادہ قریب ہے بلکہ، یعنی امام ہاں باب المضمضۃ من اللبن، باب نمبر 66، حدیث نمبر 83۔ اور لیکن صرف کھجور بول کے نہیں، کھجور کے علاوہ کوئی بھی اگر میوہ، فروٹ وغیرہ، دو چیزیں ہیں بھائی، کسی بھی پانی سے وضو کے جائز ہونے کے لیے دو چیزیں، ماء مطلق ہونا ہو اور رقت سیلانیت باقی رہنا۔ اس ماء مطلق کا مطلب عرف عام میں پانی بولنا، کوئی فالسہ ہے، فالسے سے وضو نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بھی پانی ہے۔ رقت سیلانیت ہے، زمین پہ ڈال دیا اب پانی بہہ کے جائیں گا، وہ گاڑھا پن نہیں ہے اس میں، لیکن عرف عام میں پانی کی طرف جاتا، کیا ذہن بولتے، اگر پانی کا لفظ استعمال کرتے ہی فالسے کی طرف ذہن جاتا۔ اگر آپ کسی کو بولے پانی لاؤ، اگر ان فالسہ لائے تو کیا بولتے، ارے میں تو پانی بولا تھا نا، فالسہ لے کے آتا کیا کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، دودھ ہے، دودھ بھی پتلا ہے، پتلا دودھ ہے سمجھو، زمین پہ ڈال دیا بہہ کے جانا، اس سے نہیں کر سکتے، کیونکہ عرف عام میں پانی نہیں بولتے نا اس کو۔ وہ تو صرف پانی سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، عرف عام میں پانی کہا جائے اور رقت سیلانیت باقی رہے۔ گاڑھا اگر ہوگا پانی، جیسے پانی میں پتے وغیرہ ڈال دی، ایک بکیٹ میں پانی ہے، اس پہ پتے اتنے زیادہ ڈال دیے کہ پتوں کا غلبہ ہوگا، پانی گاڑھا ہوگا، گاڑھا بھی ہوگا اور رنگ آ گیا پانی، پتوں کا، تو اس سے وضو نہیں کر سکتے۔ رنگ تھوڑا اگر آ گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، زیادہ آ گیا اور گاڑھا ہو گیا تو ختم ہو جائے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما، وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دودھ نوش فرمایا، پھر پانی منگایا اور کلی کی، اور آپ نے فرمایا بے شک اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کلی کرنے کا بیان ہے، چکناہٹ کی وجہ سے آپ کلی کر رہے ہیں، سنت ہے یہ، فرض نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے بعد اہل علم کی رائے ہے کلی کرنے کی دودھ کی وجہ سے، ضروری نہیں ہے
استحبابی طور پہ کر لیے تو بہتر ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب۔ اور یہ ہمارے پاس استحباب پر ہیں، اور بعض لوگوں نے نہیں دیکھا المضمضۃ کلی کرنے کو من اللبنی دودھ سے۔ باب فی کراہیت رد السلام غیر متوضئین، یہ بیان ہے پیشاب کرتے وقت سلام کا جواب دینا مکروہ ہے، اس کا بیان ہے۔ بے وضو یعنی بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے، بتا رہا۔ باب نمبر 66، حدیث نمبر 84، حدثنا نصر بن علی و محمد بن بشر قال حدثنا ابو احمد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فهو يبول فلم يرد عليه قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح انما يكره عندنا هذا عندنا اذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شفواء وجابر والبراء۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کو سلام کیا، فهو یبول، اس حال میں کیا پیشاب کر رہے تھے، فلم یرد علیہ، آپ اس کو جواب نہیں دیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح ہے، اور جزء اس کے یہ ہمارے پاس مکروہ ہے، جبکہ اذا کان علی الغائط، آدمی جب یعنی بیت الخلاء میں والبول اور پیشاب کر رہا ہو، غائط یا بول یعنی موشن یا پیشاب کر رہا ہو تو جب مکروہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کی تفسیر وضاحت کی ہے، اور یہ بہترین حدیث ہے جو اس باب میں روایت کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ایسے مقامات میں سلام کرنا مکروہ ہے، کوئی حمام میں اس کو سلام کرے، کوئی بیت الخلاء میں، کوئی پیشاب کر رہا اس کو سلام کرے، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کوئی پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے ایسی حالت میں، کیونکہ اس مقام پہ دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سلام اللہ کا نام جی، یعنی کھانا کھاتے وقت اور تلاوت قرآن کرتے وقت بیت الخلاء میں، حمام میں، تو سلام کرنے کا حکم بھی نہیں ہے اور سلام کا جواب دینے کا بھی حکم نہیں ہے، بے شک، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے نزدیک کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا عبادت ہے، درمیان میں کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا عبادت ہے، لیکن ہمارے پاس اسلام میں، دین اسلام میں کھانا کھانے کے دوران اگر آپ بات کرتے ہیں یا کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو یہ باعث ثواب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، عرف عام میں یہ بات مشہور ہو گئی، ارے بھائی کھانا کھاتے وقت بات کرنا نہیں ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، کھانا کھاتے وقت بات کرنا نہیں ہے۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو مراد ہے، وہاں پر بھائی ایسی گفتگو نہ جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے، ایسی گفتگو اور ایسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ ورنہ اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ کے کاروبار تجارت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ بات کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس نیت سے بات نہیں کر رہے کہ بھائی بات کرنا خلاف سنت ہے اور بات کرنا گناہ ہے، تو پھر گویا آپ موجوسیوں کی جو ہے نا پیروی کر رہے ہیں، تو یہ عمل موجوسیوں کا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح معلوم یہ ہوا کہ اگر پھر کوئی سلام کر رہا ہے کھانے کے دوران تو پھر سلام کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس مسئلے سلام کا جواب تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی مصروف ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ بسا اوقات تقدس کی وجہ سے روکا گیا، جیسے کوئی بیت الخلاء میں، حمام میں اگر سلام کریں گے تو ان جواب دیں گا تو اب اس مقام میں یعنی وہ ناپاک مقام پہ وہ اللہ کا نام لے رہا، اللہ کا ذکر ہے نا، سلام بھی بے حرمتی ہوں گی، اس سے روکا گیا۔ بعض جگہ مصروفیت کی وجہ سے، جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو سلام کریں گے گویا کہ اس کو آپ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ المشغول لا یشغل، فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو پہلے سے مصروف ہو اس کو دوبارہ مصروف نہ کیا جائے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا اس کو سلام کرے، قرآن روک کے آپ کا سلام جواب دینا پڑے گا۔ یہ حکمتیں ہیں، بسا اوقات یہ ہیں، بعض علماء اس لیے بھی ناپسند کیے کہ آپ کھانا کھانے والے کو سلام کریں گویا کہ آپ اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو بھی بلاؤ، دعوت دینا پڑے گا۔ یہ بھی حکمت ہو سکتی، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے غرض شامل ہو جائے، ارے اگر سلام کرے دیکھ کے بولیں گا تو صحیح نہیں، سبحان اللہ، تو سلام کا غلط استعمال نہیں ہونا ہے۔ ارے واہ کیا نقطہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یعنی ایک خالص یہ ایک دینی ایک شعار ہے، مذہبی ایک وہ ہے، شناخت ہے اسلام، جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے سلامتی کی دعا کی جاتی، تو آپ اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو غلط ہوں گا، تقدس معامل نہیں ہونا۔ واہ کیا بات ہے۔ اور سلام میں بعض لوگ الفاظ کا اضافہ کر دیتے، ناظر صاحب چلے جاتے، ویسا نہیں، جہاں الفاظ برکات و برکاتہ پہ رک جانا ہے، السلام علیکم اللہ و برکاتہ، اس سے اضافہ نہیں کرنا۔ بعض جگہ مغفرتہ بھی نہیں اس سے اضافہ خلاف سنت ہے، وہ حدیث میں بھی کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ میں سنا کہ 40 نہیں مغفرتہ نہیں بس اس پہ ہی روک دینا ہے، جی ایک اسٹاپ ہے ختم، وہیں رک جانا ہے۔ جی باب ما جاء فی سؤر الکلب، کتے کے جھوٹے کا بیان ہے، کتے کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں۔ باب نمبر 68، حدیث نمبر 85۔ حدثنا سوار بن عبد الله العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه القلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا برتن کو دھویا جائے گا جب اس میں کوئی گدا منہ ڈال دے 7 مرتبہ، ان میں سے پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے دھویا جائے گا، اور جب اس میں کوئی بلی اگر منہ ڈال دے تو اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی، اور یہ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا قول ہے، اور یہی حدیث بہت سارے طرق سے روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح، اور اس میں ذکر نہیں کیے وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْقَلْبُ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ، بلی کا ذکر نہیں ہے کہ بلی اگر منہ ڈال دے تو 1 مرتبہ دھویا جائے گا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، یعنی جن جانوروں کا کھانا گوشت کھانا حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جائز ہے ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اچھا یہاں پہ 7 مرتبہ جو عدد ہے، تعداد ضروری ہے کیا؟ احناف کا تعداد ضروری نہیں ہے، اگر 1 مرتبہ میں بھی اگر پاک ہو جائے تو اور 6 مرتبہ دھونا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں جو برتنیں تھیں وہ مٹی کے تھے، وہ کتا اگر منہ ڈالے گا تو اس کی جو نجاست کا اثر ہے اندر تک جذب ہو جائے گا، تو لہذا اس کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ اس دور میں صابن وغیرہ ایسا نہیں تھا، ایسی چیزیں سادے انداز میں دھویا جاتا تھا، اسی لیے بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے رگڑ کر دھویا جائے گا اس کو۔ لیکن اب سہولتیں ہیں آج کے دور میں، اصل چیز ہے صفائی، پاکیزگی حاصل کرنا، 1 مرتبہ میں حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے، 2 مرتبہ میں حاصل ہو گئی ٹھیک، تعداد مقصود نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک تعداد مقصود نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ہاں مقصود نہیں ہے، مقصود معنی مقرر، یعنی تعداد مقصود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد مراد نہیں ہے بھائی، مراد یہ ہے کہ بھائی پاک صاف کر لو، برتن ناپاک ہو گئی، اس میں جو بھی چیزیں وہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا ہے تو دھونا ہے، پاک ہونے تک دھونا ہے، چاہے 1 مرتبہ میں پاک ہو یا 2 مرتبہ، 7 ضروری ہے، 7 مرتبہ دھوئی تو ہی پاک ہوگا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7 بار دھونا ضروری ہے، ہاں بعض ائمہ کے پاس تعداد مقصود ہے، تو یہ فقہا کا کام ہے۔ اچھا پھر وہ تعداد مقصود ہے نا بھائی، ہاں تو پھر وہاں تعداد جو ہے لیے ہیں، اگر 7 بار میں بھی صاف نہیں ہوا تو بعض علماء کے نزدیک بولو امام اعظم کے علاوہ، نہیں یہ جو تعداد ہے یہ آخری حد ہے فائنل، جی 7 میں تو ہو ہی جاتا۔ جی